السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ماقبل آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور فضیلت کے اسباب بھی بیان کیے ہیں۔ ایک علم ہے، دوسرا عقل ہے، اور اسی طرح ولایت ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا، نفقہ شوہر کے ذمہ میں ہے، مرد کے ذمہ میں ہے، چاہے باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں ہو۔ اب نیک عورت کیا ہوگی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلے صفت یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے مطیع ہوتی ہے، ان کی بات مانتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ حافظات للغیب، شوہر نہیں ہے تو اس وقت اپنے نفس کے اور شوہر کے مال کے حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر طریقہ بتا دیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائیں، عورت کے اندر کچھ نشوز اور نافرمانی کا آثار ظاہر ہو جائیں، اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ 3 طریقے اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلے صورت یہ ہے کہ ان کو سمجھا دیں اور شریعت کے احکام بتائیں، شوہر کے اطاعت کے، اور نافرمانی کی سزا بتائیں۔ اگر اس سے فرق نہیں پڑا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو بستر سے الگ کریں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تیسرا صورت یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا تو وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اب یہ 3 طریقے ذکر فرمایا اور اختلاف بڑھ گیا، اور اختلاف گھر میں حل نہیں ہو سکتا۔ کچھ اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر گھر کے افراد ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ اختلاف ایسے ہیں کہ وہ گھر کے حد سے باہر نکل جاتا ہے، گھر والے اس کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو پھر یہ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اختلاف زیادہ بڑھ جائیں، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم لڑکی کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم لڑکے کے رشتہ داروں میں سے مقرر کریں، ان دونوں کے موقف کو سنیں گے اور یہ تعین کریں گے کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے، اور پھر اس زیادتی کا ازالے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور حکم کے لیے ضروری یہی ہے کہ دونوں طرف ان کو اجازت دیں، جو بھی فیصلہ وہ کرے گا تو اس پر یہ دونوں عمل کریں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَلِمْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جانتے ہو یا تم ڈرتے ہو ان دونوں کے اختلاف کے۔ مفسر علیہ رحمہ نے وَإِنْ خِفْتُمْ، بات سمجھ میں آئی نا؟ خِفْتُم سے یہاں خطاب دونوں طرف اولیاء کو ہے، یعنی رشتہ داروں کو ہے۔ کس کو ہے؟ رشتہ داروں کو۔ اور یہاں مفسر علیہ رحمہ نے خوف کا معنی علم سے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ علم کا معنی کس سے کیا ہے؟ خفتم کا معنی کس سے کیا ہے؟ علمتم کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ خوف کے ایک معنی علم بھی ہے، کلام عرب میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ شقاق بینہما، شقاق کہتے ہیں اختلاف کو،
بینہما بین الزوجین، ضمیر جو ہے زوجین کی طرف اشارہ ہے۔ والاضافۃ للاتساع شقاقا بینہما، مفسر فرما رہے ہیں کہ دراصل شقاقا بینہما تھا، کیا تھا؟ اور شقاق مصدر ہے، اور بین جو ہے یہ ظرف ہے، کیا ہے بھائی؟ اور مصدر کا اضافت ظرف کی طرف نہیں ہوتا، مصدر کا اضافت ظرف کی طرف نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ظروف میں تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عام طور پر تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ ظروف میں وسعت ہے تو اس لیے یجوز فیہ ما لا یجوز فیہ غیری۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا بل مکر اللیل والنہار، مکر مصدر ہے نا، اس کے اضافت کس کی طرف ہوا؟ بات سمجھ میں نا، لیل کی طرف، اور اسی طرح نہار کی طرف۔ اصل میں تھا بل مکر فی اللیل والنہار، اضافت کے ساتھ نہیں تھا، بات سمجھ میں آئے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے کلام عرب میں یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئے نا، لوگ کہتے ہیں کہ سارق اللیلۃ، سارق کا اضافت لیل کی طرف، لیکن رات کو تو کوئی چرا نہیں سکتا ہے نا، رات کو کوئی چرا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، لیکن مطلب یہ ہے کہ سارق فی اللیلۃ، سمجھ آئی بات؟ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ مکر النہار، یہ دن کا فریب ہے، یعنی مکر فی النہار، دیکھو نہار یہ ظرف ہے مکر کے لیے، لیکن اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، تو اس لیے مفسر بھی کہہ رہا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ والاضافۃ للاتساع، وسعت کے بنیاد پر، یہ اصل میں تھا شقاقا بینہما، کیا تھا؟ فَبَعْثُوا إِلَيْهِمَا بِرِضَاهِمَا، ان دونوں کی رضامندی سے حکم مقرر کریں، برضاہما اس لیے فرمایا کہ قاضی میں رضامندی جانبین کا شرط نہیں ہوتا، کیونکہ قاضی خود حاکم کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور حکم چونکہ جانبین مقرر کرتے ہیں اس لیے اس میں رضامندی شرط ہے، نہیں سمجھے؟ رجلاً عادلاً من اہلی، شوہر کے رشتہ داروں میں سے، وحکم من اہل کا، اور ایک حکم من اہلہا، بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہے، وَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقِهِ وَقَبُولِ عِوَضٍ عَلَيْهِ، جب شوہر کا وکیل ہوگا، شوہر کا جو کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ شوہر کی طرف سے وکیل بھی ہوگا طلاق دینے میں اور عوض لینے میں، وقبول عوض علیہ ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور وَتُوَكَّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْاِخْتِلَاءِ، جو بیوی کی طرف ہے تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ خلا کے فیصلہ کر دیں، بیوی کی طرف سے یہ کیا ہوگا رشتہ دار؟ خلا کرنے کے اختیار اس کے فَيَجْتَهِدَانِ، پہلے یہ دونوں کوشش کریں گے، وہ یا مران الظالم بالرجوع ہے، جب آپ تحقیق کریں گے تو لازمی طور پر ایک کی طرف سے زیادتی ہے، دوسرے طرف جو ہے مظلوم ہوگا، ایک ظالم ہوگا، تو ظالم کو رجوع کا حکم دیں گے کہ تم نے زیادتی کی ہے تو لہٰذا تم معافی مانگیں، اگر بات نہیں بن رہی او یفرقان ان رایہ، اگر دونوں کا رائے یہ ہو کہ نہیں یہ نہیں چل سکتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تفریق کر دیں۔ قال تعالیٰ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ حکم چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان اصلاح، یا ان یریدا میں ضمیر زوجان کے طرف ہے، میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جائیں، اللہ توفیق دیں ان کے درمیان، یقدرہم علی ما هو التام من اصلاح او فراقنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہی مقرر فرمائیں گے جو ان کے تقدیر میں ہے، علی ما هو التام من اصلاح او فراقنا، بات سمجھ جو ان کے لیے اچھا ہے
چاہے اصلاح میں سے ہو جو دونوں مل جائیں، او فراقن یا جدائی ہو جائیں، او فراقن یا کیا ہو جائیں، ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے۔ ما ہوا تا سے مراد یہی ہے کہ آپس میں دونوں اچھے کام کر لیں، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا پاسداری کریں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا ذات ہے، خبر بھی ہے بالبواطن کالظواہر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا عبادت کریں۔ دیکھیں امور انتظامیہ ذکر تھا، لیکن کبھی امور انتظامیہ میں لگ کے ایسا نہ ہو کہ بنیادی چیزیں آدمی نظر انداز کر لیں، تو اس لیے بیچ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں اتنا زیادہ نہ گھسیں، آپ کا عبادت، آپ کے دینداری متاثر ہو جائے، کیا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کو ایک مانو، شریک نہ کریں۔ کل عبادت فی القرآن التوحید، اس لیے وحدوہ کا فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، آگے خود فرما رہے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ وَاعْبُدُوا اللہ سے مراد وحدانیت ہے، توحید ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ برًا ولین جانبنا، بات سمجھنا، اپنے پہلو کو نرم کریں والدین کے لیے۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لَهُمَا، بات سمجھنا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے ساتھ والدین کو بھی، والدین کے حقوق کو بھی ذکر کیا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، اور اسی طرح دوسرا آیتوں میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق رازق ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے؟ ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن والدین ہمارے خلقت کا سبب ہے، ہمارے رزق کا سبب ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو ذریعہ اور وسیلہ کون بنتا ہے؟ والدین۔ اور پھر بچے کے تربیت تو اللہ فرماتے ہیں، مربی تو اللہ ہے، لیکن کس کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں؟ والدین کے توسط سے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری کس کو دی ہے؟ والدین کو دی ہے نا۔ اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی رضامندگی والدین کی رضامندگی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کے ناراضگی میں ہے۔ والمسکین والیتاما، اچھا، وبذی القربا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انا وکافل الیتیم میں کہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں یتیم کے کفالت کرنے والے جنت میں ایک جیسے رہیں گے۔ والمساکینہ، مسکینوں سے اچھا سلوک کریں۔ والجار ذی القربا، اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، جار رشتہ دار بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ القریب منک فی الجوار او النسب، قربا میں دو احتمال ہیں، قرب جوار مراد ہے، یعنی آپ کے پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہے، یا آپ کے رشتہ دار۔ والجار الجنوب، اور اسی طرح وہ رشتہ دار جو دور کا ہے، وہ پڑوسی جو آپ کا دور کا ہے، یعنی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے۔ یا جنب سے مراد برودے دار مراد ہیں، وہ پڑوسی جو آپ کے قریب نہیں رہتا، اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک کریں۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طرح صاحب بالجنب سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ ساتھی جو پہلو کا ہے، پہلو کا ساتھی سے مراد یہ ہے کہ سفر کے ساتھی، کلاس کا ساتھی، کمرے کا ساتھی، او فی سفرن او صنعتنا، کسی بھی
مجلس مثال کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک دکان میں کام کرتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو یہ صاحب بالجنب ہے، کیوں؟ آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یا یہ کہ صاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے، کیا ہے بھائی؟ بیوی ہے۔ وابن السبیل مسافر المنقطع فی سفرہ، بات سمجھ میں نا؟ وما ملکت ایمانکم، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ من لے رکھا ہے غلاموں میں سے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں جو متکبر ہوتا ہے، فخر کرتا ہے۔ مختالا، متکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبرنا، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے شیطان کو مردود قرار دیا تکبر کی بنیاد پر۔ اس کی بنیاد پر تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، سجدہ کیسے کروں؟ الکبریاء اور ردائی، حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی میرا چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ انسان کیا ہوگا اور تکبر کیا؟ ویسے انسان کو جب بھی کبر اور غرور دل میں آئیں تو اپنے ابتدا اور انتہا کو سوچیں۔ حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یک شیئا مذکورا، اللہ فرماتے ہیں انسان پر ایسا وقت نہیں ہے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج فلاں حساب ہو گیا تو اب تکبر کر رہا ہے، کل اس کو کوئی نہیں پہچانے گا، پھر وہی ہوگا نا، پھر لوگ نہیں پہچانیں گے اس کو، دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فخورا، فخر کرتا ہے لوگوں پر، بما اوتیا، اللہ نے علم دیا تو اس پہ فخر کرتا ہے، تکبر۔ ہاں، اللہ نے جب صحت دی تو اس پہ فخر کرتا ہے، اللہ نے مال دی، اولاد دی تو اس پہ فخر کرتا ہے۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ تحدیث نعمت الگ ہے، فخر تکبر کا ایک قسم ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما یجب علیہم، ان کے اوپر جو ضروری واجبات ہے مالی ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی نہیں دو، بخل کا حکم دے رہے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے فضل، من العلم والمال وهم اليهود، وخبر المبتدا لهم وعید شدید، خبر اس مبتدا کے خبر کیا ہے؟ جو ایسا کرے گا کیا ہوگا؟ سخت وعید ہے، اس لیے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے ہم نے تیار کیا عذاب رسوا کرنے والا۔ اللہ نے علم دیے، مال دیے، ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور ان کو ظاہر کرو، لوگوں کو دو، اس سے فائدہ آپ کے علم اور مال سے لوگوں کو فائدہ ہونی چاہیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو لگاتے ہیں لیکن دکھلاوا کے لیے، مرائین لهم ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ و قیامت نہیں مانتے ہیں، جیسے منافق ہیں۔ اہل مکہ کے لوگ تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن حرم میں لگاتے تھے، حاجیوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا تو بیت اللہ کی تعمیر میں مال لگانے، حاجیوں کو پانی پلانے، اس کو نیکی سمجھتے ہو؟ جب ایمان نہیں ہے تو یہ کیسے نیکی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا، جس کے لیے شیطان ساتھی بن جائیں، صاحبا یعمل بامرہ، کہا ہو رہا ہے۔ قرین کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے۔ ہاں، فساء قرینا، بہت برا ساتھی ہے۔ ساتھی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان چل رہا ہے، بلکہ وَكُنْتَ امْرَأً مِّن جُنْدِ إِبْلِيسٍ فَارْتَقَىٰ حَتَّىٰ صَارَ الْإِبْلِيسُ مِن جُنْدِكَ، بس آپ شیطان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ لیکن آپ نے گناہ میں اتنا ترقی کر لی تو شیطان کو اپنا چیلا بنا دیا، شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے انسان۔ کیا بنا دیا؟ شیطان کو بھی شکست دی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایسا ہے۔ پھر شیطان جو ہے اپنے سے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے،
کہتا ہے اب آگے بڑھو. اب ضرورت کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ ابلیس کا ملاقات ہوا تو پوچھا کہ تم لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو؟ کہا کہ وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں انسان. ایک تو جیسے تم لوگ ہیں نا انبیاء، ان پہ تو ہم محنت نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ملنا نہیں ہے، تو ہم اپنے محنت کیوں ضائع کریں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کامل طور پر ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں، ان کو کھلونے کی طرح ہم ان کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں، جس گناہ میں ان کو مبتلا کرنا چاہیں تو کوئی دقت نہیں ہوتی. وہاں بھی ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، وہ تو ہمارے قبضے میں ہے. تیسرا عام طبقہ مسلمانوں کے بڑے مشکل سے ان کو گناہ میں لگاتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں. پھر صاحب ہمارے محنت ہے، پھر ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر آگے جا کے پھر توبہ کر لیتا ہے. یہ سلسلہ تا مرگ جاری رہتا ہے. آخر میں یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے توبہ ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے، یا ہم کامیاب ہو جاتے ہیں گناہ میں بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. ان پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟ اچھا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اچھا اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہوتا ہے ان کے اوپر اگر یہ اللہ و قیامت کو مانتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. أَيُّ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، ان کو کیا نقصان ہوتا؟ اللہ کے رضا کے لیے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. استفہام انکاری ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی نقصان نہ ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے. لو مصدریہ ہے لا ضرر فی ہے وانما الضرر فیما هم علیہ، ابھی جس راستے پہ چل رہے ہیں نقصان اسی میں ہے. وکان اللہ بہم علیما، اللہ ان پر جاننے والا ہے. فیجازیہم بما عملوا، ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں فرماتے ہیں ایک ذرے کے برابر بھی. اصغر نملۃ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سرخ چونٹی ہوتی ہے سب سے چھوٹی، جو بڑے باریک اور مشکل سے نظر آتی ہے. اللہ اکبر بأن ينقصها من حسناته او يزيدها في سیئاته، اتنا کم مقدار میں کوئی نیکی کرے اور ضائع ہو جائیں، یا اتنا مقدار میں اس کے گناہ میں اضافہ ہو جائے، اس نے کیا نہ ہو، نہیں ہو سکتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر یہ ذرہ نیکی ہو من مؤمنین، ایک قرأت میں رفع کے ساتھ حسنۃ، تو اس صورت میں یہ کانا تامہ ہوگا. اور یضاعفھا من 10 الی اکثر من 700، اللہ ڈبل دیں گے 10 سے لے کر 700 گنا تک. ایک قرأت میں یضاعفھا ہے تشدید کے ساتھ. وَیُؤْتِ مِن لَدُنْہُ أَجْرًا عَظِیمًا، اللہ کی طرف سے ڈبل دیا جاتا ہے اجر عظیم. لا يقدرہ احدنا، بات سمجھ میں ہے نا، کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیتا ہے، بات سمجھ میں ہے نا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، بات سمجھ میں ہے نا، فا فصیحیہ ہیں. ہاں جب آپ کو پتہ چلا، بات سمجھ میں نا، نیکی کرنے والے آدمی کو کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے، تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ کافروں کے حال کیسے ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں گواہوں کو لایا جائے، جئنا لائیں گے. یشہد علیہا بعملہا وہو نبیہا، یہ شاہد کون ہوں گے؟ النبی. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میرے نبی آپ کو بھی لائیں گے. یومئذ، اس وقت، یوم المجیء، یود الذین کفروا، پسند کریں گے کافر، وعصوا الرسول، جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبر کی. لو تسوا، کاش برابر کیا جاتا ان کے اوپر زمین. کیا مطلب؟ یہ مر کے مٹی ہو جاتا، ان کی یاد باقی نہ رہتا، یہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا، آج دوبارہ زندہ نہ ہوتا. تو سوا یہ بالبناء للمفعول مجہول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مبنی الفاعل بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئے نا، یعنی معلوم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. ما حذف احد التعین فی الاصل،
یہاں دو تا تھے، ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیے، تتسواتا بہم الارض بین یکون ترابا مثلہا، مٹی ہو جاتا لعظم حولہ، کیونکہ اس دن کے ہولناک و خطرناک کے وجہ سے یہ، اس لیے دوسرے آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات چھپے گی نہیں، عَمَّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقْتٍ آخَرٍ يَكْتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، یہاں تو فرماتے ہیں اللہ سے کوئی بات چھپتی نہیں، لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا جب مشرک پیش کیا جائے گا کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو چھپانے کی کوشش کریں گے نا اپنی شرک کو، یعنی چھپانے کا کوشش کریں گے لیکن چھپے گا نہیں، یہ بتا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا یہ کہ دو الگ الگ مراحل ہوں گے، بعض وقت چھپا نہیں پائیں گے اور بعض وقت جو ہے یہ چھپائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو جاؤ، لا تصلوا وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم بے ہوش ہو، من الشراب، شراب پیے، لأن سبب نزول صلاۃ جماعت فی حال السکر، بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی تھی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آیت کے شان نزول کے متعلق فرما رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، اور دعوت میں کھانا کھانے کے بعد پھر شراب بھی پیا، تو اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو نشہ چڑھا، پھر مغرب کا نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے کر دیا، تو وہ جب نماز پڑھا رہے تھے، یہ روایت پہلے بھی گزر چکا ہے، حضرت علی نے فرمایا یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، الٹا پڑھ لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ہاں بس ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے تم عبادت کرتے ہو۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ نماز کے آگے پیچھے جو ہے شراب نہ پئیں۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شراب کی حرمت مرحلہ وار نازل ہوا ہے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ کیونکہ یہ نشہ ہے، نشے کو ایک دم چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ نشے کا علاج بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ تدریجاً ایک دم چھوڑے گا تو پھر اس کے صحت پر اثر پڑے گا۔ ہاں، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ جاؤ جو کہہ رہے ہو، بأن تصحوا، یعنی تمہاری حالت جو ہے اچھی ہو، ہاں بات سمجھ میں آئے نا، بے ہوشی کی حالت نہ ہو، ولا جنوباً، نہ اس حال میں نماز پڑھیں جب جنابت کی حالت میں ہو، بعلاج ہم بستری کیے، یا عام طور پر انزال ہوا ہے، ونصب علی الحال، جنوباً یہ حال ہونے کی وجہ سے وہ یطلق علی المفرد وغیرہ، مفرد اور جمع سب پر اطلاق ہوتا ہے اس کے، الا عابر سبیل، مگر یہ ہے کہ مسافر ہو، راستے میں گزرنے والا ہو۔ کیا ہو بھائی؟ تو وہ الگ بات ہے، مسافر ہے پانی نہیں پاتا، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ مسافر ہے پانی نہیں مل رہا ہے تو وہ کیا کریں؟ تیمم کر لے گا نا۔ حتیٰ تغتسلوا، اس وقت تک تم نماز نہیں پڑھو، غسل کے جنابت کی حالت میں غسل کرو گے۔ فَلَكُمْ أَن تُصَلُّوا وَاسْتَثْنَى الْمُسَافِرَ، مسافر کا استثناء کیوں کیا؟ لِأَنَّ لَهُ حُكْمًا آخر سَيَأْتِي، اس کا حکم آ رہا ہے نا آگے۔ کیا آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے۔ وقیل المراد والنہی عن قربان مواضع الصلاۃ، یا بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں مضاف محذوف ہے، ولا تقربوا الصلاۃ، اس کا معنی یہ ولا تقربوا مواضع الصلاۃ، کیا ہے بھائی؟ مسجدوں کے قریب نہیں جاؤ، مسجد میں داخل نہیں ہو جاؤ جنابت کی حالت میں، الا عابر سبیل، مگر گزرنے کے لیے، صرف راستہ ہے مسجد سے گزر رہے ہو تو پھر اجازت ہے۔
کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جنوب آدمی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، یہ تو یقینی ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، اس پہ تو۔ لیکن مرور مسجد سے گزرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں نا؟ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً عبور ان کے لیے گزرنا جائز ہے۔ مسجد سے آدمی صرف ٹھہرتا نہیں ہے، بس مسجد کراس کر کے گزر جاتا ہے جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں، لیکن مسجد تلویث اور مسجد کو ملوث ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو اس کے یہاں عابر سبیل سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ عبور مراد لے رہے ہیں۔ اور ولا تقربوا الصلاۃ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ ولا تقربوا مواضع الصلاۃ۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ہاں، سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اور ایک روایت امام احمد ابن حنبل کا یہ ہے کہ مرور بھی جائز ہے اور مکث وہاں پہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے، مسجد سے گزرنا بھی حائضہ اور جنوب کے لیے یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ ہاں الا لعذر، مگر کسی عذر کی بنیاد پر ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے لیکن جنابت لاحق ہو جائے، یا کوئی راستہ نہ ہو، اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا ھذہ البیوت عن المسجد، حضور نے فرمایا لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف دروازے بنا دیے تھے جگہ جگہ سے اڑوس پڑوس کے، حضور نے فرمایا یہ دروازہ بدل دو، فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، فرمایا کہ میں حائضہ اور جنابت کے حالت میں آدمی جو یہاں سے گزرتا ہے اس کے لیے حلال نہیں سمجھتا۔ کیا سمجھتا ہوں؟ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی کا، فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی المسجد غیری وغیرک، اے علی میرے اور آپ کے سوا مسجد میں جنابت لاحق ہو جائیں یا جنابت کے حالت میں گزر جائیں وہ اجازت نہیں ہے۔ اس میں حضرت علی کا استثناء کیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے مفسر نے دونوں معنی کیے، اے المساجد مواضع صلاۃ مراد المساجد الا عبورہا، مگر مطلب یہ ہے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ گزرنے کی، من غیر مقصد، لیکن ٹھہرنا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کے آگے، سفر کے حالت آگے آ رہا ہے نا، اور نہ یعنی قربانی مواضع، اچھا مسافرین وانتم جنوب او محدثون، وضو نہیں ہے یا جنابت کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے قضاء حاجت آیا تم میں سے کسی کا من الغائط، بڑے قضاء حاجت، هو المکان المعد لقضاء الحاجہ، غائط اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں۔ ان احدث او لامستم النساء، یا عورتوں تک پہنچ گئے، ایک قرأت میں بغیر الف کے وکلاہما مرد اللفظ وهو الجس بالید، او لامستم ہے یا او لمستم النساء، مس سے مرا ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی، اگر کسی عورت کو ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ اختلافی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقض وضو ہے۔ کیا ہے بھائی؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ لمس کہتے ہیں ہاتھ لگانے کو، ایک قرأت تو یہ ہے نا او لمستم النساء، ایک ہے لامس، مشہور قرأت کیا ہے، اور لامس کلام عرب میں جماع کے معنی میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں او لامستم النساء، فی قرأت میں وہو الجس، مفسر کہہ رہا ہے لامس ہو یا لمس ہو دونوں کے معنی ہے جس بالید، ہاتھ لگانا۔ وہ قالہ ابن عمر، یہ کس نے کہا؟ وعلیہ الشافعی، امام شافعی کا یہ قول ہے، والحق بہ الجس بباقی البشرہ،
صرف ہاتھ لگانا مراد نہیں، اگر باقی جسم بھی لگ گئے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پھر محرم اور غیر محرم کا اس میں دخل نہیں ہے. وعن ابن عباس هو الجماع، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں لامس سے مراد کیا ہے؟ یہی احناف کا مسلک ہے. فلم تجدوا مان، تم پانی نہیں پاتے ہو تطہرون به للصلاۃ بعد الطلب والتفتیش، اپنی کوشش تو کی ہے نا. وهو راجع الى معاد المرضى، بیمار کے علاوہ ہے، کیونکہ بیمار تو تلاش نہیں کرے گا نا، اس کے پاس تو پانی موجود ہے پھر بھی تیمم کرے گا. فتیمموا صعیدا طیبا، تم قصد کریں وقت داخل ہونے پر صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، ترابا طاہرا، فاضربوا به ضربتین، 2 دفعہ ماریں. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم مع المرفقتین منہ، مسح کریں اپنے چہروں کو، تمہارے ہاتھ کو مرفقین تک. ومسح یتعدی بنفسی و بالحرف ہے، یہاں مسح حرف جر کے ساتھ متعدی ہے نا، یہ متعدی بنفسی ہی بھی ہوتا ہے، متعدی بحرف جر بھی ہوتا ہے. ان اللہ کان غفوا غفورا، اللہ عفو کرنے والا بخشنے والا ذات ہے. دیکھیں مسح کے احکام آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ نہیں آئے بات. تو اصل میں یہ صرف ایک اختلاف یہاں میں، بات سمجھ میں آئی نا. یہاں صعیداً طیبہ کہا، پاک مٹی. پاک مٹی سے کیا ہے؟ وجہ الارض، یا تو زمین کا ایسا. احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہر وہ جنس جو زمین کے جنس میں سے ہو. کیا ہو بھائی؟ کل ما کان من جنس الارض، من جنس الارض، اور تراب کے جنس میں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگ میں جلائیں تو جل کے راکھ نہیں ہوتا اور پگھلتا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ زمین کی جنس سے. درخت پہ نہیں ہوگا، اب پتھر پہ ہوگا، من جنس الارض ہے. کیوں؟ جل کے راکھ نہیں ہوتا اور پگھلتا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی بات؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں صرف مٹی مراد ہے. مٹی بھی ذی غبار ہو، جس میں غبار آلودہ نہ ہو تو وہ. بہرحال پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ ضرب فضربو ضربتین ہے یا ضرب واحدہ ہے؟ ایک دفعہ ماریں گے ہاتھ اور چہرے کے لیے. تو امام احمد ابن حنبل، امام بخاری اور محدثین کا رائے یہ ہے کہ ضرب واحدہ ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ ایک دفعہ ماریں گے بس زمین کو. اور امام جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ضربتین ہے. روایتوں میں دونوں ذکر ہے. دوسرا اختلاف یہاں پہ یہ ہے کہ ہاتھ کا مسح جو ہے کہاں تک ہوگا؟ رسغین تک ہوگا یا مرفقین تک ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح اہل ظواہر اور محدثین کا رائے یہ ہے کہ صرف رسغین تک ہے، بس اتنا. کتنا؟ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ مرفقین تک کہتا ہے. امام مالک جو ہے کندھوں تک کہتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ روایتوں میں تینوں ذکر ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم مع المرفقین منہ. وہ مسائل بات سمجھ میں آئے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ مجھے اس سے یاد آیا، آج سے 23 سال پہلے، کتنا؟ جب کسی زمانے میں ہم بھی آپ جیسے جوان تھے، سمجھ نہیں آئی بات؟ میں جلالین پڑھا رہا تھا. یہ ہے بات سمجھ میں آئی نا؟ 23 سال پہلے تو سیمائی کا امتحان تھا. تو یہاں پہلے جو پرچہ بنتے ہیں نا، تو
استاذ پرچہ بنا کے جو ہے وہ دے دیتا. پھر ایک تعلیمی کمیٹی ہوتی تھی بڑے اساتذہ کے، ابھی کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، ایک بھی نہیں ہے. تو انتقال کرے یا چلے گئے. وہ 4-5 آدمی ہوتے تھے، وہ پھر وہ تمام پرچوں کو دیکھتے تھے کس پہ کمی بیشی یا ترمیم کرنا ہے یا کچھ. بات سمجھ میں آئے نا. میں نے ابو داؤد کا پرچہ، یہ جو کیا نام ہے جلالین کا پرچہ بنایا تھا، یہ آیت اس میں جو ہے ایک سوال میں یہ بھی تھا، اس میں جو ہے کئی اجزاء. تو ایک جذبہ ہوتا ہے شروع میں نا آدمی کا، تیمم کا لغوی اصطلاحی تعریف، پھر اس میں اختلاف، یہ وہ بات سمجھ میں آئے نا. اور یہ بھی لکھیں کہ جیسے ابھی آپ کو یہ جو اختلاف بتایا یہ ہے، تو اس طرح لمبے چوڑے جو ہے وہ بنایا تھا. تو پھر وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا تو کہا کہ یہ حدیث کا پرچہ بنایا ہے یا جلالین کا پرچہ بنایا آپ نے؟ بس بات نہیں سمجھے. میں نے کہا جلالین کا بنایا. تو اس میں تو سارے فقہ اور اسی طرح ساری چیزیں سب لایا. بات سمجھ میں آئے نا. اتنے لمبے پرچے جو ہے کون حل کرے گا؟ اس کو دوبارہ لے جاؤ، اس کو ترمیم کر کے جو ہے یہ اختلافات اور یہ چیزیں جو ہے یہ ختم کر کے دوبارہ بنائیں. بات سمجھ میں آئے نا. جب یہ آئی تک میں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. بہرحال نہیں سمجھے. الم تر الی الذین اوتوا نصیب، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حصہ دیا گیا کتاب کے، یشترون الضلالۃ، گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے مقابلے میں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ چاہتے ہیں کہ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. استاد آ گیا؟ ہاں نہیں. وَيُرِيدُونَ، چاہتے ہیں کہ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ گمراہ ہو جائے اس راستے کے. اتَّخِذُوا طَرِيقَ الْحَقِّ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تم بھی غلط راستے پہ چلو ان جیسے ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا. وَاللَّهُ عَالِمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کو جانتا ہے، اس لیے تمہیں پہلے سے بتاتا ہے. لِتَجْتَنِبُوهُمْ، تاکہ ان کے شر سے تم بچ جاؤ. ہاں بھائی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے ذمہ دار. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مَانِعًا لَكُم مِّن كَيْدِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، قوم ان لوگوں میں سے جو ہو یہودی ہے، قوم یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدلتے ہیں بات کو اپنے جگہ سے. الذی انزل اللہ فی التوراۃ، اللہ نے تورات میں حضور کی صفت بیان کی، عن مواضع، اپنی جگہ سے. التی وضع علیہا، جس پہ رکھا گیا. وہ یقولون، نبی سو کہتے ہیں، اذا امرہم بشیء سمعنا، ہم نے سن لیا. وعصینا، لیکن ہم کیا کریں، ہم نہیں مان سکتے آپ کے بعد. واسمع غیر مسمع، آہستہ زور دیکھو، آہستہ تو کہتے ہیں کہ سمعنا، دل سے کہتے ہیں کہ وعصینا. واسمع، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ واسمع، سن لے ہماری بات. غیر مسمعین، پھر دل میں گالی دیتے ہیں کہ اللہ تجھے نہ سنا ہے. غیر مسمعین کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اے لا سمعتا ویقولون رعینا، پھر کہتے ہیں لفظ رعینا. وقد نہی عن خطابہ بہا وہی کلمۃ سب بلغتہم، پہلے گزر چکا ہے نا یہ رعینا. یہ ان کے زبان میں گالی تھی. رعینا کا معنی میں ہے یا رعونت سے ہے بیوقوف. لین بألسنتہم، تحریف کرتے ہیں اپنے زبان کو. وطعنا فی الدین، دین میں برائی بیان کرتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اطاعت کی، واسمع، سن لیں، وانظرنا، ہمارے بھی خیال رکھیں، لکان خیرا لہم، بہتر ہوتا، واقوم، زیادہ مضبوط ہوتا. ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان کو لعنتی قرار دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لاتے بہت کم، جیسے عبداللہ ابن السلام.